حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ولید بن مغیرہ بد باطن، اس نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا انت مجنون، آپ تو مجنون ہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں جب ایسے کہا تو سورہ قلم نازل ہوئی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ قلم کی قسم اور اس کی جو فرشتے لکھتے ہیں، اے رسول مکرم آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے لا محدود اجر ہے، اور بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں، عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اخلاق عالیہ کی رب العالمین خود تعریف کر رہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا حضور کے خلق کے بارے میں بتائیں، وہ کہنے لگی قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ قرآن پڑھو، جو جو اللہ کا حکم ہے اس پر مصطفیٰ نے عمل کر کے دکھایا ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، وہ مصطفیٰ نے کر کے دکھایا ہے۔ بلکہ اس حدیث کی شرح میں علماء نے یہ اصول بیان کر دیا کہ قرآن کریم کو اگر کسی پیکر میں ڈھلا ہوا دیکھنا ہے تو ذات مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خلق عظیم پر فائز ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اتنی نرالی ہے کہ ہر کسی کو عظیم ہونے کے لیے عظیم صفات کو اپنانا پڑتا ہے، اچھا ہونے کے لیے اچھی صفات کو اپنانا پڑتا ہے، پر کریم آقا کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے۔ حضور جس کام کو اپنا لیتے ہیں وہ اچھا ہو جاتا ہے، حضور جسے اختیار فرما لیتے ہیں وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ عظمت محتاج ہیں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، کام اچھے ہونے میں حضور کے محتاج ہیں، اور جس کے حضور انکار کر دیں، جس سے منع کر دیں، وہ گھٹیا ہو جاتا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوصاف عالیہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خلق اتنا عظیم ہے کہ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ اصول بھی بیان کیا ہے کہ دیکھو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھو، جیسے تم مجھے دیکھو۔ تو عبادات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا نام ہے۔ جو کام حضور نے کیا وہ اچھا ہے، جو نہیں کیا نہیں اچھا، یا جس سے منع فرمایا وہ نہیں اچھا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو ابتدائی چند ماہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ تو جب حضور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں، گناہ ہے۔ اور جب حضور رخ انور ادھر سے پھیر کر ادھر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اب مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے۔ تو عظمت تو ساری حضور کی اداؤں میں ہے نا۔ جیسے جیسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کریں تم بھی کرتے جاؤ۔ خلق عظیم سرکار کریم علیہ السلام کی عظیم صفت ہے، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق عالیہ اتنے عظیم ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی اتنی تربیت فرمائی، ہر موڑ پر اخلاق سکھائے حضور علیہ السلام نے، آداب سکھائے۔ کھانا کیسے کھانا ہے یہ بتایا، لقمہ کیسے توڑنا ہے یہ بھی بتایا، اور برتن، بڑے برتن میں زیادہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں کہاں سے اٹھانا ہے یہ بھی بتایا، پانی کب پینا ہے کتنا پینا ہے یہ بھی بتایا، اور جب کھانا کھا لینا ہے کتنی مقدار کھانے کی رکھنی ہے، کتنی مقدار پانی کی رکھنی ہے، اور کتنا معدہ خالی چھوڑنا ہے یہ بھی بتایا، دسترخوان کب چھوڑنا ہے یہ بھی بتایا، لباس کیسے پہننا ہے یہ بھی بتایا، کس ڈھب کا لباس ہو، کہاں سے کس طرح کا لباس ہو، سب میرے آقا کریم علیہ السلام، جوتا کیسے پہننا ہے، کیسے اتارنا ہے، بستر کیسے استعمال کرنا ہے، بستر کو کس طرح جھاڑنا ہے، اپنے پلو سے پکڑ کر جھاڑ کر بتایا ایسے جھاڑو۔ سارے معاملات زندگی کے
ازواج سے سلوک کیسے کرنا، اولاد سے محبت کیسے کرنی، ہمسایوں پڑوسیوں سے تجارت کیسے کرنی، بزنس کیسے کرنا، کون سا زندگی کا گوشہ ہے جس کے بارے میں سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اخلاقات عالیہ سے لبریز تربیت نہیں فرمائی؟ اتنے عظیم آقا کے امتی ہونے کے باوجود ہم تربیت کے لیے مغرب کی طرف دیکھیں تو پھر ہمارا حال تو اس کہار جیسا ہے جس کو ہیرا ملا اور اس نے اپنے گدھے کی گردن میں ڈال لیا۔ ہر سیاہ رات میں سورج ہیں حدیثیں ان کی، وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ حضور